حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ کیا کیا کرنے کی اجازت ہے اور کیا نہ کرنے کی، کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کر سکتے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی کے ساتھ میں جیسے بغل گیر ہونا یا بوسہ وغیرہ لینا، یعنی اس طرح کا عمل کرنے کی اجازت ہے کہ جس سے انزال نہ ہو، احتلام کی حد تک نہ پہنچے، تو وہ عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ یعنی جیسے اس کی مثال ایک سمجھ لیجیے آپ، حالت حیض میں بیوی سے جیسے کئی سارے حصوں سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، استمتاع کر سکتا ہے، تو تقریباً وہی تمام چیزیں، بس انزال نہ ہوں اور اس کی وجہ سے روزہ نہ توڑنا پڑے، تو وہی کام جو ہے روزے کی حالت میں بھی کر سکتا ہے۔ بلکہ شیخ نے تو اگرچہ تقوی کے اعتبار سے یہاں تک لکھا ہے، شیخ نے فضائل اعمال میں، کہ روزے میں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نظر نہ ڈالے، کیونکہ روزے کا مقصد ہے تقوی کا حصول، اور تقوی کا حصول جبھی ہوگا کہ غیر محرم تو چھوڑیے، اپنی بیوی کے اوپر بھی شہوت کی نگاہ نہ ڈالے۔ یہ تقوی لکھا ہے بہرحال، لیکن چونکہ بیوی ہے تو رات میں تو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے، رات میں تو تمام چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ہر اس عمل سے بچنا چاہیے کہ جو روزے کے توڑنے کا ذریعہ بن جائے، تو سبب سے بھی ہم کو بچنا چاہیے۔ بعض روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بوڑھے صحابی نے اجازت چاہی بیوی سے بوس و کنار کرنے کی، تو آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی، اور اس کے بعد پھر کچھ وقت کے بعد میں ایک نوجوان صحابی نے اجازت چاہی روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو علماء نے اس کی وجہ یہی نقل کی ہے کہ چونکہ بوڑھا آدمی ہے تو زیادہ کچھ کر نہیں پائے گا، تو روزہ توڑنے کا خطرہ نہیں ہے، جبکہ جوان آدمی کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، خواہشات سے روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو قریب ہے کہ اگر وہ بوس و کنار کرے گا، اس طرح کی حرکت کرے گا، تو شاید روزہ توڑنے کا ذریعہ بن جائے، تو اس لیے نوجوان صحابی کو حضور نے اجازت نہیں دی تھی اور بوڑھے صحابی کو اجازت دے دی تھی۔ تو اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ دوائی جمع، یعنی وہ اعمال کے جن کی وجہ سے آدمی جمع تک پہنچ جائے تو ان سے بچنا ہی بہتر ہے اور اولا ہے۔ باقی بوس و کنار کرنا یا جسم کے دوسرے حصوں کو چھونا، تو بس اسی حد تک اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے رمضان کے مہینے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔